سے پہلے تو یہ آنا ہے کہ یہ محرم مہینے میں ہمیں بہت بڑے بڑے سبق ملتے ہیں، کیونکہ بہت سارے انبیاء کرام ہیں جن کی توبہ اگر قبول ہوئی ہے تو بولو کون سے مہینے میں؟ محرم۔ بہت سارے انبیاء ہیں جن کو نبوت ملی ہے تو بولو محرم میں۔ اور بہت سارے آسمان اور زمین کے نئے نئے واقعات ہیں جو وجود میں آئے ہیں تو کون سے مہینے میں آئے؟ محرم مہینے میں آئے۔ میں ایک واقعہ اس لیے سنا رہا ہوں آپ کو تاکہ معلوم ہو کہ پریشانی دور کرنے کے لیے ہم کو کیا کرنا ہے۔ آپ سب نے ایک نبی کا نام سنا ہوگا، بہت پیارے نبی جن کا نام تھا حضرت یونس۔ بولو ساتھ میں بولو، کیا نام؟ حضرت یونس علیہ السلام۔ قرآن پاک میں باقاعدہ 11ویں پارے میں ایک سورت اتری ہے جس سورت کا نام ہی ہے سورہ یونس علیہ السلام۔ تو حضرت یونس علیہ السلام اور ماشاءاللہ نبی تھے، رسول تھے، خوبصورت تھے، لمبے چوڑے ہٹے کٹے تھے۔ 28 سال کی عمر میں آپ کو نبوت ملی۔ کتنے سال کی عمر میں؟ آپ اپنی عمر کے 28 سال، یعنی بالکل جوان، روبرو جوان، اور آپ کو نبوت ملی۔ اور جب نبوت ملی تو وہی بات، اللہ مجھے کرنا کیا ہے؟ اللہ مجھے کرنا کیا؟ کیونکہ یہ جو علاقے میں تھے وہ علاقے کا نام تھا نینوا۔ وہ علاقے کا نام تھا نینوا۔ تو اللہ نے فرمایا نینوا میں لاکھوں کی بستی ہے، تمہیں کام تو وہی کرنا ہے جو ہر نبی کو کام کرنا ہے۔ اور وہ کیا کام کرنا ہے؟ لا الہ، بولو بولو بولو، لا الہ۔ یہ کام اللہ نے ہر نبی، ہر رسول، ہر پیغمبر، یہاں تک کہ اللہ نے یہ کام ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عطا فرمایا۔ ہم سب کی ذمہ داری ہے کلمہ، بولو لا الہ۔ یہاں پر ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ دنیا میں، یہ حضرت یونس کے واقعے کو روک رہا ہوں، دنیا میں سب سے اچھی بات کون سی؟ بھئی دنیا میں سب سے اچھی بات کون سی؟ ہمارے پاس زبان ہے، ہمارے پاس منہ ہے، ہم بولتے ہیں، پورا دن بولتے ہیں، بلکہ کتنے تو رات میں بھی بڑبڑاتے ہیں، نیند میں بڑبڑاتے رہتے ہیں۔ لیکن سب سے اچھی بات کون سی؟ اگر میں کہوں کہ یہ سب سے اچھی بات ہے، ہو سکتا غلط ہے، آپ کہے آج جو میں نے بات کہی وہ سب سے اچھی بات تھی، وہ غلط ہے۔ اللہ سے پوچھو، اللہ نے فرمایا مجھے میرے بندے اور بندی کی ایک ہی بات بہت اچھی لگتی ہے، اور یہ وہ بات ہے جب وہ دعوت دیتا ہے لا الہ الا اللہ۔ جب وہ دعوت دیتا ہے کس کی؟ لا الہ الا اللہ۔ اللہ ہمارے مدرسے والوں کو، دعوت و تبلیغ والوں کو، خانقاہ والوں کو، علماء کو اللہ جزائے خیر دے، کیونکہ ان کا مشن ایک ہی ہے، بولو لا الہ الا اللہ۔ اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے سب سے اچھا بول، سب سے اچھی بات جو میرا بندہ اور میری بندی کرے وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کی دعوت دینا۔ تو اللہ نے اپنا سب سے اچھا بول ہر نبی کے اوپر فرض کر دیا کہ نبوت ملی، بولو پہلا کام۔ تو حضرت یونس علیہ السلام میں نے آپ کو بتایا جوان، بولو عمر کتنی؟ 28 سال، اور بڑے مجمع نینوا میں اس میں دعوت لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ماننے والوں نے مانا مگر ماننے والے بہت کم تھے، نہ ماننے والوں نے مانا نہیں بلکہ مارا، ہر طرح سے ستایا، ہر طرح سے ستایا۔ اب حضرت یونس علیہ السلام معلوم نہیں ایک دن کچھ ناراض ہو گئے، بولو کیا ہو گئے؟ ناراض ہو گئے۔ کتنا سمجھایا، ماننے کو تیار نہیں ہے۔ کیا کروں میں نے چھپ کے بھی سمجھایا، کھل کے بھی سمجھایا، میں نے رات کو بھی سمجھایا، دن کو بھی سمجھایا، مگر یہ ماننے کو ہی تیار نہیں۔ بس حضرت یونس علیہ السلام غصے میں نینوا کو چھوڑ دیا، بولو نینوا کو، کسی کو خبر نہیں کی، نینوا سے چپ چاپ نکل گئے اور چلتے گئے ایک دریا کنارے پہنچ گئے۔ وہ دریا کا نام ہے فرات، بولو دریا کا نام کیا ہے؟ وہاں گئے۔ اچھا وہاں گئے تو اتفاق ایسا کہ ایک لمبی چوڑی کشتی تیار ہو رہی تھی اور یہاں سے معلوم نہیں کہیں دوسری جگہ جا رہی تھی۔ چونکہ یہ بہت ناراض تھے نا، اس لیے وہ کشتی میں بیٹھ گئے۔ اب معاملہ کیا ہوا کہ یہ اللہ کا حکم تو تھا نہیں، بولو اللہ کا حکم تھا کہ نینوا چھوڑ دو
اور فرات جاؤ اور کشتی میں بیٹھو، مطلب ہے کہ اپنے مالک کی پرمیشن کے بغیر، جبکہ آپ تو کیا تھے؟ نبی تھے. تو لیکن بس وہ آپ نے دیکھا میری قوم مانتی نہیں ہے، تو نینوا کو چھوڑا، دریا کنارے فرات آئے اور فرات میں کشتی دیکھا تو کشتی میں بیٹھ گئے. اب وہ کشتی جب چلی اور آدھا سمندر طے ہوا ہوگا اور پانی کا طوفان آیا. پانی کا طوفان، میرے دوستو ابھی ہم سورت میں جو پانی کا طوفان دیکھ رہے ہیں، صرف سورت میں نہیں پورا انڈیا اس وقت جلس رہا ہے طوفان میں. وہ الگ بات ہے کہ ہم کو تو رات کو نیند اچھی آ جاتی ہے کیونکہ ہمارے گھر میں اے سی بھی چلتا ہے، ہم آرام سے سو جاتے. تھوڑی دیر کے لیے سوچو، صرف دور مت جاؤ، میں کہتا ہوں بھروچ، احمد آباد اس طرف نہ جاؤ، صرف ہمارے سورت کا وہ جو میٹھی کھاڑی کا علاقہ، لمبایت کا علاقہ، سبھاش نگر کا علاقہ، آزاد نگر کا علاقہ، سوچو کہ رات رات بھر ماں نے اپنے بچے کو کیسے رکھا ہوگا، کیونکہ گھر سے تو سیدھے باہر ہی نکل گئے ہیں، تو پوری پوری رات اور پورا پورا دن کیسا نکلا ہوگا. یہ سب اللہ کی طرف سے ہے. اللہ ہم سب کے لیے سہولت والے فیصلے فرمائے. تو حضرت یونس علیہ السلام کی بات کر رہا تھا کہ ہمارے سورت میں تو ایک جھلک آیا پانی کا تو ہم اتنے حیران پریشان. وہاں تو باقاعدہ اللہ طوفان لا رہے اور سمندر میں طوفان لا رہے. اور حضرت یونس اس وقت کہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں؟ بولو کہاں پر بیٹھے ہوئے؟ کشتی میں بیٹھے ہوئے ہیں. اب کشتی میں اچانک ایک اعلان ہوتا ہے. کیا اعلان ہوتا ہے؟ کہ یہ ہم جتنے کشتی میں بیٹھے ہیں نا، کوئی بھگوڑا آیا ہوا ہے. بھگوڑا کس کو کہتے ہیں؟ جو اپنے مالک کی پرمیشن کے بغیر آیا ہے، وہ باہر چھلانگ لگائے، وہ اپنی جان دے دے، طوفان ختم ہو جائے گا اور کشتی کنارے لگ جائے گی. جیسے یہ اعلان ہوا، حضرت یونس نے ہاتھ اٹھایا، کہا میں جاؤں گا کیونکہ میں ہی مالک کی اجازت کے بغیر آیا ہوں. میں اپنے اللہ کو پوچھے بغیر یہاں فرات آ گیا اور کشتی میں بیٹھ گیا. تو سب نے جب حضرت یونس کو دیکھا نا، کہا اتنا معصوم چہرہ، اتنا خوبصورت چہرہ، آپ کیوں چھلانگ لگائیں گے؟ بہت دیر تک معاملہ ہوا، لیکن طوفان بڑھتا جا رہا ہے، تھپیڑے بڑھتے جا رہے اور کشتی ہچکولے کھا رہی ہے. ایسا لگ رہا اب گری تب گری، اور اگر کشتی الٹ گئی تو سارے کے سارے مسافرین ختم ہو جائیں گے. خیر بڑی دیر کے بعد فیصلہ ہوا، کون جائیں گے سمندر میں؟ بولو. حضرت یونس علیہ السلام جوان تھے. حضرت یونس علیہ السلام نے بس اللہ کا نام لے کر اور کہا میں اپنے مالک کی اجازت کے بغیر، مجھے حکم نہیں تھا نینوا چھوڑنے کا، مجھے حکم نہیں تھا فرات آنے کا، مجھے اوپر والے کا حکم نہیں تھا کشتی میں بیٹھنے کا. تو حضرت یونس علیہ السلام نے جیسے چھلانگ لگائی، خیر وہ طوفان تو رک گیا، کشتی بھی برابر ہو گئی، لیکن حضرت یونس علیہ السلام کا جیسے پانی میں آنا، سمجھو ایک مچھلی تیاری تھی. بولو کہ مچھلی تیار، بڑی مچھلی تیار تھی، ایسا منہ کھولے تیار تھی، سیدھے حضرت یونس پیٹ میں. کس کے پیٹ میں؟ مچھلی کے. اور ایسے اندر گئے کہ 40 دن اور 40 رات مچھلی کے پیٹ میں رہے. بہت سمجھنے سوچنے کی بات ہے. 40 اور 40 رات انسان کس کے پیٹ میں؟ ہمارے پیٹ میں مچھلی ہو گئے وہ سمجھ میں آتا ہے، لیکن ہم انسان کس کے پیٹ میں چلے جائے؟ مچھلی کے پیٹ میں. اور 40 دن اور 40 رات. اور اللہ نے کیا فرمایا؟ حضرت یونس علیہ السلام کو کیسی تکلیف ہوتی ہوگی، کیسی تکلیف ہوتی ہوگی، کیونکہ 3 اندھیروں میں، ایک تو رات کا اندھیرا، بولو جب رات ہوئے تو رات کا اندھیرا. نمبر 2 وہ مچھلی بالکل قرآن پاک میں لکھا سمندر کی گہرائی میں گئی، تو سمندر کی گہرائی کا اندھیرا. اور نمبر 3 مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا. کوئی آسان نہیں ہے میرے دوستوں. مچھلی کے پیٹ میں صرف اتنا ہوا تھا کہ اپنے مالک کو پوچھے بغیر نینوا سے نکل گئے، کشتی میں بیٹھ گئے. اللہ نے 40 دن کے لیے مچھلی کے پیٹ میں رکھا. لیکن میرے پیارو، حضرت یونس کتنا روتے ہوں گے مچھلی کے پیٹ میں، کیونکہ اللہ نے تو زندہ رکھا تھا اور اندھیرے میں تھے. کبھی رات کا اندھیرا سامنے آتا ہوگا، کبھی سمندر کا اندھیرا سامنے آتا ہوگا، کبھی مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا سامنے آتا ہوگا. آپ کو معلوم ہے 40 رات کے بعد حضرت یونس نے ایک دعا مانگی، اللہ کو وہ پسند آ گئی. بولو سبحان اللہ. حالانکہ دینے والا کون؟ دعا اللہ خود، اور پڑھنے والے حضرت یونس، پڑھانے والا اللہ. اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ نے مچھلی کو حکم دیا کنارے پر چلی جا. مچھلی کنارے پر آئی، اپنا منہ کھولا. حضرت یونس علیہ السلام باہر، جب باہر آئے تو بدن پر چمڑی بھی برابر نہیں تھی، ایسا لگتا تھا جیسے کوئی ہڈی کا ڈھانچہ ہے. تو حضرت یونس علیہ السلام باہر آ کر بہت روئے. اللہ غلطی ہو گئی، اللہ 40 رات 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رہا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعاموں کے ایسے بارش برسائی کہ اللہ نے پھر آپ کو نبی بنایا. بولو سبحان اللہ. تو وہ کون سی دعا تھی جو 3 اندھیروں میں
40 دن اور 40 رات کے بعد، بولو پڑھنے والے کون؟ حضرت یونس۔ اچھا حضرت یونس علیہ السلام نے دعا پڑھی، ہو گیا پرابلم، ہاں تکلیف آئی 40 دن 40 رات، مگر دعا پڑھی کہ فوراً سب معاملہ حل ہو گیا۔ جب ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ آیا، ہمارے نبی نے فرمایا میرے یونس نے مچھلی کے پیٹ کے اندھیرے میں، رات کے اندھیرے میں، دریا کے اندھیرے میں جو میرے یونس نے دعا پڑھی، ہمارے نبی نے فرمایا وہ تو 40 دن 40 رات تکلیف کے بعد دعا پڑھی، میرا امتی جب پڑھے گا اللہ اس کی ہر مصیبت کو دور کر دے گا۔ وہ یہ جو میں نے آپ کو پوری بات بتائی نا، میرے گھر کی بات نہیں، کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ قرآن میں، پارہ نمبر 17، بولو پارہ نمبر 17۔ اللہ جو یاد ہو حافظوں میرے ساتھ میں پڑھے۔ اللہ نے فرمایا وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ لَن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن، پڑھو میرے ساتھ، لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے وہ مچھلی والے میرے نبی، مچھلی والے یعنی کون؟ حضرت یونس علیہ السلام جب ناراض ہو کر اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کبھی رات کے اندھیرے میں، اور اسی وقت وہ مچھلی کے پیٹ کے اندھیرے میں، اسی وقت سمندر کی گہرائی کے اندھیرے میں 40ویں رات رو رو کر دعا مانگی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ دعا مانگی، اللہ کوئی معبود نہیں، معبود تو ہی ہے، سبحانک اللہ تیرے سے بڑا پاک کوئی نہیں۔ ہم کہتے ہیں ہم سے بڑا ناپاک کوئی نہیں، ہم ظلم کرنے والے، گناہ کرنے والے۔ فوراً اللہ نے فرمایا فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین۔ اللہ فرماتے میں نے حضرت یونس کی دعا سن لی، ساری مصیبتیں دور کر کے جنت کی ہواؤں اور جنت کے میووں میں میں نے رکھ دیا۔ اللہ فرماتے ہیں اے نبی آپ کا کوئی امتی مانگے گا نا، بغیر اس کو تکلیف دیے اس کی مصیبت بھی دور کر دوں گا۔ اور آپ کو عجب بات بتاؤں، یہ جو سب کچھ ہوا یہ محرم مہینے میں ہوا۔ اسی مہینے میں 10ویں محرم کو حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے۔ ہم لوگ بھی سب ٹینشن میں رہتے ہیں، بولو رہتے کہ نہیں رہتے ٹینشن میں؟ کسی کو جان کا، کسی کو مال کا، کسی کو بیوی کا، کسی کو سماج کا، کسی کو سوسائٹی کا، کسی کو کمیونٹی کا۔ ہماری ایک عادت بہت گندی، اتنی سڑائی عادت ہمارے اندر ہے، لوگوں کو بولنا۔ بولو لوگوں کو، آپ دیکھنا باہر نکل کر بولے گا میری بہو ایسی، میرا داماد ایسا، عورت بولے گی میری ساس ایسی، دیورانی ایسی، جیٹھانی ایسی، ہم بولیں گے وہ ایسا چور ہے، وہ ایسا ہے، وہ نالائق ہے، وہ دارودیا ہے، وہ شرابی ہے، وہ کبابی ہے۔ میرے دوستو کیا ہم 2 رکعت پڑھ کے اللہ کو نہیں بول سکتے؟ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں کیا کہا؟ لا الہ الا انت سبحانک۔ کس کو پکارا؟ اللہ کو پکارا۔ بولو کس کو پکارا؟ اللہ کو پکارا، تو اللہ نے بھی ساری مصیبتیں دور کی۔ اور جب ہمارے نبی نے ہم کو بتایا کہ حضرت یونس بے شک بہت تکلیفوں میں تھے، وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، اللہ نے مصیبتوں سے دور کیا، لیکن آگے فرمایا وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، لیکن یہ نبی آپ کا امتی مانگتا رہے گا، ہم ساری مصیبتوں کو دور کرتے رہیں گے۔ لیکن یاد رکھنا جب اپنے اوپر حالات ہے، پکارنا کس کو؟ پکارنا کس کو؟ اللہ کو پکارنا۔ تو یہ سبق ہم سب کے لیے ضروری ہے، اور آج سے یہ تسبیح پڑھنا شروع کر دے۔ کون سی تسبیح؟ جس کو آیت کریمہ بھی کہتے ہیں۔ کون سی تسبیح؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ جو بارش کے حالات آئے ہیں، یا ہماری دکان نہ چلتی ہو، یا ہمارے گھر میں کوئی پرابلم آیا ہو، یا باہر کوئی پرابلم آیا ہو، بجائے اس کے کہ ہم لوگوں کے پاس جائے، کسی کونے میں بیٹھ کے 2 رکعت نماز پڑھ کے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ کے دربار میں دیر ہوگی مگر اللہ کی قسم اس کے دربار میں کبھی اندھیر